ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر ڈالتا ہوں، میں تیرے سامنے انبار لگاتا ہوں، لیکن کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا؟ سرخ پتھر جسے دل کہتی ہے بے دل دنیا، یا وہ پتھرائی ہوئی آنکھ کا نیلا پتھر جس میں صدیوں کے تحیر کے پڑے جوڑے؟ کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت ہوگی جس پہ حق بات بھی پتھر کی طرح جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسپیشل پروگرام قاسمی صدی کا ٹائٹل آپ نے دیکھا اور اس پروگرام کے ساتھ سمینہ خان آپ کی خدمت میں حاضر۔ احمد ندیم قاسمی ایک ایسا نام جنہوں نے پاکستان میں فن کو بلند کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور ویسے بھی اگر ہم برِ صغیر کی بات کریں، سب کانٹیننٹ کی بات کریں، تو اس سب کانٹیننٹ میں یا برِ صغیر میں ایسے علم و ادب کے حوالے سے بڑی شخصیات نے جنم لیا اور ایسا کام کیا کہ جس کو آج تک سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ان کی ہر کہی ہوئی بات میں اتنا ڈیپنس، اتنی گہرائی ہے کہ وہ ہر شخص کی، ہر انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور جو لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں، جو اس کی گہرائی تک جا سکتے ہیں، وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ علم و ادب کے بہت قریب ہیں۔ بہت مشکل کام ہے ادب ہونا، ادب سے لگاؤ ہونا اور ادبی ہونا۔ اور اگر میں پاکستان کی بات کروں تو اس میں احمد ندیم قاسمی صاحب، احمد فراز، اشفاق احمد صاحب، فاطمہ ثریا بجیا، اتنے نام ہیں، اتنے بڑے بڑے نام گزرے ہیں، اور انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ ان کے حوالے سے اگر بہت بھی وقت ہم نکالیں اور بہت بھی ہم کام کریں یا ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں تو میرے خیال میں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا۔ لیکن اب خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور ان علمی شخصیات کے حوالے سے آپ کو مختلف ٹی وی چینلز پر پروگرام بھی نظر آتے ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے بات ہوتی ہے، انہوں نے جو کام کیا ان کے کام کے حوالے سے نظر ثانی کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا قدم تھا جو پہلے ویسے اٹھایا نہیں گیا تھا، لیکن بہت خوشی کی بات ہے کہ اب پاکستانی قوم اپنے ان موسنوں کو یاد کر رہی ہے، اور آج کا پروگرام بھی اسی حوالے سے ایک کڑی ہے۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کی 100ویں سالگرہ ہے، اور اس حوالے سے ڈی ایم ڈیجیٹل نے پاکستانی کونسلیٹ جو کہ مانچسٹر میں، ان کے ساتھ مل کر یہ پروگرام ارینج کیا ہے، اشتراک سے یہ پروگرام ارینج کیا ہے۔ آج کے میرے اس پروگرام میں بہت سے مہمان ہیں جن سے میں آپ کی ملاقات بھی کراؤں گی، وہ تشریف لائیں گے اور احمد ندیم قاسمی صاحب کا کوئی کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان کی کہی ہوئی کوئی نظم، ان کی کہی ہوئی کوئی بات آپ تک پہنچائی جائے گی۔ احمد ندیم قاسمی صاحب نے اردو اور انگریزی زبان دونوں میں بہت سے ڈرامے لکھے، جرنلزم بھی انہوں نے کیا، ہی واز نون ایز اے کرٹک، اور اس کے علاوہ پاکستان کے 2 بڑے اعزاز، پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے بھی ان کو نوازا گیا، اور ان کو ان کے کام کی ریکگنائز کیا گیا جو کام انہوں نے کیا۔ میرے ساتھ پروگرام میں کچھ مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے میں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گی۔ میرے پروگرام کے پہلے مہمان، انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور انہوں نے بات کی کہ احمد ندیم قاسمی صاحب کی 100ویں جو ہے وہ سالگرہ آ رہی ہے، اس حوالے سے ہمیں ایک پروگرام آرگنائز کرنا چاہیے، اور آج یہ پروگرام آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ڈاکٹر ظہور احمد صاحب جو کہ کونسل جنرل ہیں پاکستانی کونسلیٹ مانچسٹر کے، ان کو میں ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ دوسرے جو میرے مہمان موجود ہیں انہیں بھی اکثر آپ میرے ساتھ پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں، عام طور پر تو سیاسی پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں، لیکن آج ہماری اس ادبی محفل میں بھی موجود ہیں بیرسٹر امجد ملک صاحب جو کہ چیئرمین بھی ہیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے، ان کو میں ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ تھینک یو زمینہ، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب، باتیں تو ہم کریں گے احمد ندیم قاسمی صاحب کے حوالے سے، لیکن میرے خیال میں پہلے پروگرام کا آغاز ہم ایک نعتیہ کلام سے کرتے ہیں، اور یہ جو نعتیہ کلام جو آپ کے سامنے جو شخصیت پیش کرنے جا رہی ہیں ماشاءاللہ وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور یہ جو نعتیہ کلام ہے وہ بھی احمد ندیم قاسمی صاحب کا لکھا ہوا ہے، اور میں گزارش کروں گی ڈاکٹر یونس پرواز صاحب سے کہ وہ اس نعتیہ کلام کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط
نقشے کف پا تیرا لوگ کہتے کہ سایہ تیرے پہ کر کل تھا، میں یہ کہتا جہاں پر پہ ہے سایہ تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر ظہور صاحب۔ میں آپ سے شروع کروں گی اب پروگرام۔ یہ ایک سلسلہ ہے میرے خیال میں اقتباس کے حوالے سے جو جس کی شروعات کونسلیٹ نے کی ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ جی ایسا ہے سمینا کہ کونسلیٹ جنرل آف پاکستان مانچسٹر اور جو یہاں پہ مختلف ادبی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم نے یہ سلسلے کا آغاز کیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اردو لٹریچر کو، اردو کی شاعری کو، نثر نگاری کو، جو ہمارے فنکار ہیں، جو ہمارے شعراء ہیں، جو ہمارے مشاہرین ہیں، ان کو ان کا تعارف کرائیں براڈر آڈینس کے ساتھ، اپنے نئی نسل کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو اردو نہیں بھی جانتے۔ تو اس سلسلے میں جو پہلا پروگرام تھا وہ ہم نے مانچسٹر یونیورسٹی میں اس مہینے کے شروع میں کیا، جس میں GCSE اور او لیول اور اے لیول کے بچے جو ہیں وہ آئے تھے، اور اس میں اردو کے مشہور شاعر اکابرین کا کلام پڑھا گیا، ان کا انگریزی میں ترجمہ بھی پیش کیا گیا، اور ہمارے کافی سارے باذوق لوگوں نے شرکت کی۔ وہ نیشنل کاؤنسل فار ڈیولپمنٹ آف اردو ان UK شیراز علی صاحب کے تعاون سے اس کو تشکیل دیا گیا تھا، اور اس پروگرام کے ذریعے ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جذبہ پیدا کریں لوگوں میں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ ادب ایک بہت مشکل چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لٹریچر جو ہے وہ چند لوگوں تک محدود نہیں ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر شخص انجوائے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو فنکار ہیں یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، ہمارے جو سوچ ہے، ہماری جو نفسیات ہے، اس کو یہ صفحہ کرتاس پر لاتے ہیں۔ تو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن بھی ہے، لیکن جو ایک شاعر کا دل دھڑکتا ہے تو اس کے ساتھ ہر شخص کا دل جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ جو اس نے بات کی ہے یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے جو اردو کا لٹریچر ہے اس کو ورلڈ لٹریچر کے طور پر لوگوں کے سامنے لائیں۔ تو اس سلسلے کی یہ کاوش تھی، اور آج تو جیسے آپ جانتی ہیں کہ اس کا دوسرا پروگرام ہے، جو میں شکر گزار ہوں DM ڈیجیٹل کا کہ انہوں نے اس کو آرگنائز کیا، اور اس میں ہمارے مانچسٹر اور دیگر علاقوں کے جو صاحبان اور ذوق ہیں وہ تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے احمد ندیم قاسمی صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، احمد ندیم قاسمی صاحب، ان کا کام اور جس طریقے سے ان کو ریکگنیشن پاکستان میں بھی خیر ملی، اکثر تو لوگوں کو یہ اعتراض رہتا ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو اس طریقے سے یاد نہیں کرتے، جو کہ ان کا حق ہے، لیکن احمد ندیم قاسمی صاحب کو واقعی ریکگنائز ہمیشہ کیا گیا، ہی واز ہائیلی کلیمڈ۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کی کوئی خاص بات، کوئی خاص چیز جو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے اس پہ ابھی ہمارے کافی سارے دوست آئیں گے اور وہ بات بھی کریں گے۔ میں ایک چیز کا اس وقت بالکل آپ کے پروگرام کے آغاز میں ذکر کرنا چاہوں گا جو مجھے ہمیشہ ان کی متاثر کیا ہے، جس نے، وہ ہے ان کا آپٹمزم، زندگی کی طرف ان کا جو مثبت نقطہ نظر ہے۔ اور یہ جہاں بھی یعنی کہ پاکستان میں دیکھیں ان کی 90 سال سے کے قریب عمر تھی،
اور اس میں انہوں نے بہت سارے نشیب و فراز بھی دیکھے پاکستانی سیاست میں، پاکستان کے ملک میں بھی بہت سارے نشیب و فراز آئے، اور انہوں نے اس دوران اپنی انا کو، اپنے اصولوں کو برقرار رکھا، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی مایوسی کی کوئی انہوں نے بات نہیں کی، اور ان کی جو شاعری ہے اس میں سے ہمیں جو سب سے بڑا پیغام ملتا ہے وہ آپٹمزم کا ہے۔ تو میں بات چیت تو چلتی رہے گی، میں ایک ان کی نظم جو پیش کرنا چاہوں گا جو اس مثبت نقطہ نظر کی ترجمانی کرتی ہے، اس کا نام ہے دائرے۔ زخم بھر جاتے ہیں، ذہنوں سے اتر جاتے ہیں، دن گزرتا ہے تو پھر شب بھی گزر جاتے ہیں، پھول جس شاخ سے جھڑ جاتے ہیں مر جاتے ہیں، چند ہی روز میں اس شاخ پہ آئندہ کے پھولوں کے نگینے سے ابھر آتے ہیں، تیرے جانے سے میری ذات کے اندر جو خلا گونجتا ہے، ایک نہ ایک دن اسے بھر جانا ہے، ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک روز تجھے میری پھیلی ہوئی ترسی ہوئی باہوں میں پلٹ کر آنا۔ بہت خوب، بہت خوب، کیا بات ہے۔ امجد ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سیاست سے تو آپ کے لگاؤ کا مجھے علم ہے، ادب سے بھی لگاؤ ہے آپ کو ماشاءاللہ۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ میری جو بیسک تعلیم ہے وہ لٹریچر میں ہے۔ میں نے ایم اے انگلش گورنمنٹ کالج سے کیا ہے اور لٹریچر تھا میرا، تو بڑا مجھے شغل رہا ہے، میں پڑھتا رہا ہوں تقریباً ادب کے جو تمام بڑے نام ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آج میری کنٹریبیوشن یہی ہے کہ آئی ایم ہیئر ٹو سیلیبریٹ جو آپ نے آرگنائز کیا ہے ایونٹ کو، سپورٹ اٹ، اور اپنی جنم بھومی اور اپنی مادری زبان میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ لگاؤ، یہ نسلوں کو بچانے کے لیے یہ پہلی سیڑھی ہے، اور اگر آپ اپنی زبان کو بچائیں گے تو آپ اپنی نسل کو بچائیں گے۔ اگر آپ اپنے جو بزرگ ہیں ان کی عزت کریں گے اور ان کی جو ایتھوس ہے اس کو سمجھیں گے، ان کو یاد رکھیں گے، تو نہ صرف یاد رکھیں گے بلکہ یہ ریفلیکشن آف سوسائٹی جو آپ نے بلائی ہے، ہم اس کے اوپر بہت کم انویسٹ کرتے ہیں، تو اسی لیے میں آیا تھا کہ ہم اپنے جو ہمارا جو کلیکٹیو جو وزڈم ہے، جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، ہمارے شعراء ہیں، ہمارے وہ حضرات جو ہماری کمیونٹی کا وہ آئینہ پیش کرتے ہیں، جو حساسیت کے ساتھ جس کا تعلق ہے، جو ڈیپ اندر جا کے سوچتا اور ایک احساس پیدا کرتا ہے، تو میں اس کو سپورٹ کرنے آیا ہوں، اور آئی ہوپ کہ ہماری یہ کنٹریبیوشن، یہ کاوش جو ہے، اس کو مزید پذیرائی ملے گی۔ نیشنل جو کوآرڈینیشن ٹیم ہے جو پرزرویشن آف اردو کے لیے بنی ہے، شراز صاحب کا بڑا کام ہے مانچسٹر یونیورسٹی میں، کونسلیٹ جو ہے اس طرح کی ادبی محفلوں کے انعقاد میں دلچسپی لے رہا ہے، تو پاکستان میں بھی اس طرح کی ریفلیکشن ہے۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے اردو کے اوپر ججمنٹ بھی دی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان اگر ہم بچائیں گے تو لا محالہ وہ جو میسج ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کا اور اس طرح کے شعراء کا، اس طرح کے انٹلیکچوئلز کا، فلاسفرز کا، وہ ہم اپنی اگلی نسل تک پہنچانے میں کارگر رہیں گے، جو کہ بہت ضروری ہے، جو بہت ضروری، جو بہت ضروری ہے، تاکہ جو اگلی اور خاص طور پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں ان کے لیے ایک مشکل کام بھی ہے اور ایک بڑا ٹاسک بھی ہے کہ آپ اپنی آنے والی جنریشنز تک ان کا کام، ان کا کلام پہنچائیں۔ میں دعوت دوں گی چودھری محمد انور صاحب کو، جو کہ جن کا جو تعلق ہے حلقہ ارباب ذوق سے ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور احمد ندیم قاسمی صاحب کا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور جب تک وہ تشریف لاتے ہیں تھوڑی سی میں بات ڈاکٹر صاحب سے کر لیتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا اور یہ حقیقت ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس چیز کو کہ ادب، لٹریچر، جیسے امجد ملک صاحب نے کہا کہ انہوں نے لٹریچر پڑھا ہے، مجھے بہت مشکل لگتا ہے، اور میرے خیال یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر انسان کا وہاں تک پہنچنا، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ اس کو آسان بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آسان نہیں، وہ بیسیکلی جس طرح آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ شیکسپیئر کی 400 سالہ سالگرہ بنائی جا رہی ہے، اور شیکسپیئر آج بھی ریلیونٹ ہے، اور ان کی جو سوچ ہے وہ آپ آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو وہ کئی ان کے پلیز ایسے ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید آج ہی کے ہمارے اس میں تناظر میں لکھے گئے ہیں۔ تو شاعر جو ہے وہ ان قید و بند سے آزاد ہوتا ہے، جو ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ بات سوچتے ہیں جو کہ عام انسان کے تخیل میں نہیں آتی۔
صرف ضرورت ہوتی ہے اس ڈکشن کو سمجھنے کی. مطلب تو اگر ہم تھوڑی سی ایفرٹ کریں اور اس ڈکشن کو ہم تھوڑا باہر لائیں, لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ ایک جو بات عام انداز سے کی جاتی ہے وہ شاعر اس کو کس انداز سے کرتا ہے. تو یہ جس طرح شیکسپیئر کا ڈکشن آج سمجھتے ہیں لوگ, وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس کو سمجھنے والے لوگ ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ادب جو ہے وہ خاص لوگوں کا کام ہے, ہر آدمی کے لیے سمجھنا مشکل ہے. اس میں مزید بات کرتے آ چکے ہیں چودھری محمد انور صاحب. جی آج کیا آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بدر صاحب کا کلام؟ سمینہ صاحبہ, ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا تھا, میں تھوڑا سا وقت لوں گا ایسے ہی تاکہ میرے دوسرے ساتھی کچھ زیادہ کہہ سکیں. تو میں ابتدا سے کروں کہ میری شناسائی کیسے ہوئی جناب احمد ندیم قاسمی سے. اور سب سے پہلے تو میں مبارکباد اور یہ کلمات کہنا چاہوں گا کہ جو اقتباس کا پروگرام کا انعقاد ہوا ہے آج, اس میں ڈاکٹر اپنے کونسل جنرل صاحب اور ڈاکٹر ظہور احمد اور ویلفیئر اتاشی فضا نیازی صاحبہ اور آپ کے ڈی ایم ڈیجیٹل, ان کا شکر گزار ہیں کہ یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. آج کے موقع پر میں موزوں سمجھتا تھا لیکن ایسا ہو نہیں سکا کہ ایام گزر گئے کہ ہمارا ساتھ اگر طارق عزیز جیسے, طارق عاجز جیسے, معاف کرنا, اور اپنے جاوید بیدی جیسے انقلابی لوگ ہوتے آج, تو آج چار چاند لگ جاتے. جناب احمد ندیم قاسمی کی شخصیت کو اجاگر کرنے میں. جی تو چند گزارشات ہیں. میرا تعارف اس حوالے سے ہوا کہ جب بچے ہی تھے تو والد گرامی نے پھول ایک رسالہ جو تھا وہ جاری کیا, جس کا مطالعہ کیا کرتے میرے بزرگوار محترم چودھری فضل کریم, ہم دونوں بھائی. تو اس کے ساتھ ہماری ادب میں دلچسپی بھی بڑی. میں نے ایک چھوٹا سا مضمون بھی لکھا اس وقت, اور مجھے عمر بھر یہ شکوہ بھی رہا احمد ندیم قاسمی صاحب سے, وہ اس کی عدالت فرماتے تھے, وہ شائع نہ ہو سکا. لیکن قسمت کا ایسا ہوا کہ آخرکار میں کوئٹے پہنچ گیا. ایک دفعہ کیا کہ وہاں پر داخلہ میرا ہوا ڈگری کالج میں, تو وہاں پر جاتے ہی وہی مضمون میں نے دوبارہ لکھا 20 سال کے بعد یا اس سے پہلے. تو وہ مقامی اخبار زمانہ, جس کے ایڈیٹر تو کوئی اور تھے لیکن بعد میں شکیل قمر جو آج کل یہاں مینچسٹر میں ہے, اس زمانہ میں وہ مضمون چھپا. اور وہیں پر ہمارے استاد محترم ہوا کرتے تھے آغا صادق, جو کہ مشہور زمانہ ادیب اور شاعر تھے کوئٹہ گورنمنٹ کالج میں. تو ان کے بڑے مراسم تھے احمد ندیم قاسمی صاحب کے ساتھ. تو آخرکار ایک آل پاکستان مشاعرہ ہوا, تو اس میں احمد ندیم قاسمی صاحب, احمد فراز اور دوسرے حمایت علی شاعر, دوسرے احباب سبھی تشریف لائے, اور ہم چھوٹے لوگوں کو بھی ان کے نزدیک آگے پیچھے گھومنے کا موقع ملا. اسی موقع پر اس سے پہلے ایک تقریب تھی جس میں ہم ذرا جو پڑھاکو بچے تھے, لڑکے جو تھے, بچے تو نہ تھے اس وقت, تو ہمیں کچھ کتابیں دیں گی. اور میرے حصے میں جو کتاب آئی تھی اس کا دعوت شفیق الرحمان کی ہم مزید حماقتیں تھیں. تو اب میں دیکھتا ہوں کہ زندگی حماقتوں میں گزر گئی. تو بہرحال یہ ہماری پہلی ایک چھوٹی سی ملاقات تھی جناب احمد ندیم قاسمی صاحب کا. ان کا تھوڑا سا کلام زیادہ سمجھ تو نہ سکے ہم, بہرحال اس سے تعارف ہوا. پھر اس طرح میرا جانا ہوا صادق ایجلٹن کالج بہاولپور میں. مجھے 2 ماہ وہاں پر جانا پڑا تعلیم کے سلسلے میں. تو وہاں پر مجھے معلوم ہوا کہ جیسے موجود ہیں یہیں کے ہی ہیں, حالانکہ وہ کچھ 30-40 سال پہلے وہاں سے گریجویشن کر کے جا چکے تھے. ان کا تذکرہ بالکل ایسے ہی ہوتا تھا جیسے خواجہ غلام فرید کا تھا.
اور میں دیکھتا ہوں کہ بعد میں ادب میں کچھ اضافے بھی ہوئے ان کے وہاں قیام کی وجہ سے. خواجہ غلام فرید اپنے کلام میں روحی کا بڑا ذکر کرتے ہیں. شاہ عبداللہ بھٹائی جو ہے عبداللہ بھٹائی وہ سندھڑی کا ذکر کرتے ہیں اپنا ان سے پیار محبت. اور انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی اس کو کہتے ہیں رتڑیاں. رتی یہ جو ہے پنجابی زبان میں سرخ رنگ کو کہا جاتا ہے اور جس سون کیسر بڑی خوبصورت علاقے جہاں سے ان کا تعلق تھا جو ان کی جائے پیدائش تھی اس کے گرد و نواح میں سرخ پہاڑیاں ہیں. آج بھی جائیں تو بڑا جادوئی منظر پیش ہوتا ہے. تو انہیں یہ ٹرم رتڑیاں ان کو جا بجا ان کے کلام میں ان کے افسانوں میں وہ ملیں گی ہمیں. اور اسی طرح اس سے قبل جو تھا گجرات میں جب ہم تھے زمیندہ کالج میں تو وہاں پر یہ احمد ندیم قاسمی امروز کے ایڈیٹر تھے. سبت حسین لیل و نہار کے ایڈیٹر تھے. اپنے فیض احمد فیض صاحب پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے. تو یہ سید امیر الدین جو مقامی وہ تھے صاحب تھے بڑے بزرگوں سے ان کی ملاقات کے لیے آیا کرتے. تو کالج میں زمیندار کالج میں ہم سے بھی ہمیں بھی موقع مل جاتا ہے ان لوگوں کے قریب رہنے کا. تو بہرحال میں اگر آپ کو تھوڑا سا واپس لے کے چلوں یہ میرے چھوٹے چھوٹے تعارف تھے اور میرے مشاہدے میں یہ آیا کہ یہ احمد ندیم قاسمی دوسرے ادیبوں اور شاعروں سے کافی ہٹ کے ہیں. وہ ایک بڑی منفرد مقام رکھتے ہیں اور جیسے کہ سب لوگ میں اپنے الفاظ میں یہ عرض کروں گا کہ سب لوگ ڈھل گئے محفل کے رنگ میں پتھروں کے درمیان پتھر نہ بن سکا. تو ان کی شخصیت کچھ اس قسم کی تھی جی. اور اس طرح یہ جو ان کا وطن ہے وہ بڑا خوبصورت مقام ہے. لیک ڈسٹرکٹ کی طرح وہاں پر جو ہے بادل پہاڑیوں پر گزرتے ہیں قریب سے جی. جھیلیں اور جھرنے ہیں اور ساری چیزیں ہیں. اور وہاں پر مقامی ادیب جو ہیں ان میں سے اب خوشونت سنگھ کا آپ نے نام سنا ہوگا. اور اسی طرح گجرات سے چل کے عبداللہ حسین آئے جنہوں نے اداس نسلیں لکھی. تو ہمارے نمایاں ناولسٹ وہ ثابت ہوئے. تو انہوں نے ایک بہت بڑی میراث چھوڑی ہے. میں اختتام کرنا چاہوں گا اپنے ان کے چند اشعار سے. جی ایک دو اشعار ہی کیونکہ بہت آپ ماشاءاللہ ظاہر ہے بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے سے لیکن بدقسمتی سے وقت بھی واپس کم ہے مہمان زیادہ ہیں ورنہ آپ سے ہم اور بھی آپ کو وقت ایک شعر جی جی ختم کرتا ہوں. داور حشر مجھے تیری قسم داور حشر میں مجھے تیری قسم عمر بھر میں نے تیری عبادت کی ہے. تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھی جی چودھری محمد انور صاحب اور انہوں نے اپنی ملاقات کا احوال بھی سنایا. اور اب میں دعوت کلام دینا چاہوں گی غزل انصاری صاحبہ کو جو ماشاءاللہ خود بھی بہت اچھی شاعرہ ہیں اور یارکشر ادبی فورم سے بھی منسلک ہیں. احمد ندیم قاسمی صاحب کا کوئی کلام وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور یہ اکثر پروگرامز میں ایسے ہوتا ہے اور مجھے بہت برا لگتا ہے کہ اپنے مہمانوں کو جب میں کہوں گی جی وقت کم ہے وقت ہمیشہ ہی کم ہوتا ہے. بس یہ میری آج بھی گزارش ہے کہ مہمان میرے بہت سے ہیں جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر 2 یا 3 منٹ ہمارے ہر مہمان لیں تو مجھے مختصر سا جو احمد ندیم قاسمی صاحب کے بارے میں دریا کو کوزے میں بند کرنے والی ہی بات ہے. اہل قلم کی دنیا میں معدود چند ہی ایسی شخصیات موجود ہیں جن کی تحریر ان کی ہو بہو شکل و صورت اور شخصیت کا اس سے خاکہ بنایا جا سکتا ہے. اور انہی نابغہ روزگار شخصیات میں سے ایک نام ہے نامور شاعر افسانہ نویس ہمارے احمد ندیم قاسمی صاحب کا. ان کا شمار صف اول کے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. ان کی شاعری اور افسانہ نگاری کی عظمت کی ترجمانی ان کے ہی اپنے ایک شعر سے واضح ہے. تمام عمر وفا کے گناہ گار رہے یہ اور بات کہ ہم آدمی تو اچھے تھے. 1935 کے بعد شاعری میں نظم کو آگے بڑھانے کا جن شاعروں نے کام کیا ان میں قاسمی صاحب کا نام سر فہرست ہے.
قاسمی صاحب کی تخلیقات اور ان کی شخصیت نے ایک پوری نسل کی تربیت کی ہے. ان کے یہاں شروع سے ہی ایک سنجیدہ مقصد کی جھلک نظر آتی ہے اور ان کا فن ایک مہذب اور تربیت یافتہ ذہن کی پیداوار ہے. اپنی ہی صحافت کے بارے میں جو انہوں نے اپنی وابستگی کو بیان کیا ہے وہ کچھ یوں کیا ہے وجہ ناز صحافت کہ تو صحافی ہے، احبا وقار ادارت کہ تو مدیر بھی ہے. اس شاعری نے اردو ادب کو توانائی اور تونگری بخشی ہے. ادب نظریہ یا تحریک کا پابند نہیں ہوتا، وہ تو انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے اور تحریکوں کو زوال آ سکتا ہے، لیکن سچا فنکار لازوال داستانیں چھوڑ کر جاتا ہے، کبھی بکھرتا نہیں. انہوں نے ترقی پسند اقدار کو زندہ رکھنے کی جو کوشش کی اور عہد حاضر کے افکار و ادب کے مسائل پر بحث بھی کی اور اس کے دروازے کھولے. انہوں نے انگنت نوجوان ادیبوں کو متعارف کرایا، ان کی سرپرستی کی. ایسے اخلاق، بشر دوست، ہمہ جہت عظیم اور عہد ساز شخصیات صدیوں میں جا کر کہیں پیدا ہوا کرتی ہیں. وقت نے اپنی کسوٹی پر پرکھ کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ احمد ندیم قاسمی صاحب ایک سچے اور کھرے فنکار تھے، اور اس کا ثبوت آج کی یہ محفل اور دنیا بھر میں منائی جانے والی وہ تقریبات ہیں جو اس وقت ان کو سیلیبریٹ کر رہی ہیں اور منا رہی ہیں اور اس کا اعتراف کر رہی ہیں. اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گی. ذکر کرتے ہیں تیرا مجھ سے یا بانداز وفا، ذکر کرتے ہیں تیرا مجھ سے بانداز وفا، چارہ گر پھول پرو لائے ہیں تلواروں میں. بہت شکریہ. بہت شکریہ غزل انصاری صاحب. تھینک یو. اچھا، ایک ڈاکٹر صاحب ہم سے ایک ویڈیو بھی ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کی زندگی کے حوالے سے. میں چاہ رہی ہوں کہ ابھی ہم شیئر کر لیں اپنے ناظرین کے ساتھ. وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر اتنی دیر اس کے بعد پھر ہم جو اگلے ہمارے مقررین ہیں اور جو صاحبان ذوق ہیں ان کو زحمت ہے، ان کو ہم بلائیں گے اور ان سے بھی مزید بات کریں گے. یہ ویڈیو ہے، تھوڑا سا آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک کے مختلف جو باقی علمی اور ادبی شخصیات ہیں وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کے بارے میں اور خود احمد ندیم قاسمی صاحب اپنا کلام سنا رہے ہیں. وہ آپ بھی دیکھیے اور ہم بھی دیکھتے ہیں. جس وقت پاکستان قائم ہوا، یعنی رات کے 12 بجے 13 اگست کو اور 14 اگست کے درمیانی رات کو، تو آل انڈیا ریڈیو پشاور سے، جو اس کے فوراً بعد پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس نام ہو گیا اس کا، اس سے میرے 3 ترانے نشر ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے ترانے تھے پاکستان کے جو پاکستان کی فضا میں گونجے. ایک پاکستان کے بارے میں تھا، ایک قائد اعظم کے بارے میں تھا، ایک اسلام کے بارے میں. پاکستان سے قاسمی صاحب کو جو محبت، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ. اور میں سمجھتا ہوں حب وطن کے سلسلے میں قاسمی صاحب کا یہ شعر بھی ایسا ہے جسے اندیشہ زوال نہیں. اگر آپ ان کی نعتیں پڑھیں، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. ایک بار اور بھی مکے سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. جب ہم نے انہیں سیافت میں دیکھا تو پھر ہماری ڈھارس مندی کہ اب انشاءاللہ یہ نہیں چل سکیں گے، کیونکہ سارے محاذوں پر تو آدمی نہیں لڑ سکتا. لیکن جب سیافت کے میدان میں آئے ہیں تو وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اداریے سے لے کر کالم تک
और उसमें मिजाह के नए अंग पैदा करने तक हर जगह पर एक रंग का मजमून था 100 ढंग से बांधा। वो एक ऐसे आदमी है कि जिनकी छाप मुझ पर बहुत ज़्यादा है, मेरी ज़िंदगी के फैसलों में भी और मेरे शेरी सफ़र में भी। आप ये कह सकते हैं कि एक तरह के मेरे गॉड फादर हैं। ये ठीक है कि शायर होता है, शायर नहीं जाता, लेकिन उसको संवारने और निखारने में, उसकी चिजलिंग, उसमें बड़ा हाथ किसी न किसी का होता है। तो मैं इस सारा क्रेडिट काज़मी साहब को देती हूँ। कहते हैं कि जी आज उनकी कमी महसूस, मुझे उनकी कमी में कभी महसूस नहीं। आई ऑलवेज फेल्ट के इज़ देयर, क्योंकि तहरीरें हैं ना, तहरीरें अगर जिंदा हैं, लोग उनका तज़किरा कर रहे हैं और लोग उनके शेर पढ़ रहे हैं, तो ही इज़ ऑल अराउंड अस। रेत से बुत न बना ऐ मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं, मैं तेरे सामने अंबार लगा दूं, लेकिन कौन से रंग का पत्थर तेरे काम आएगा? सुर्ख पत्थर जिसे दिल कहती है बेदिल दुनिया, या वो पथराई हुई आंख का नीला पत्थर जिसमें सदियों के तहय्युर के पड़े हों डोरे? क्या तुझे रूह के पत्थर की जरूरत होगी जिस पे हक बात भी पत्थर की तरह गिरती है? एक वो पत्थर है जिसे कहते हैं तहजीब सफेद, उसके मरमर में स्याह खून झलक जाता है। एक इंसाफ का पत्थर भी तो होता है, मगर हाथ में पेशे जर हो तो वो हाथ आता है। जितने मेयार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं, जितने अफकार हैं इस दौर के सब पत्थर हैं। शेर भी, रक्स भी, तस्वीर और गिना भी पत्थर। मेरा इल्हाम, तेरा ज़हन रसा भी पत्थर। जी वेलकम बैक। ये हमने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाया जिसमें अहमद नदीम कासमी साहब के हवाले से हमारे मुल्क के बड़े जो अदबी शख्सियात हैं उन्होंने अपनी अपनी राय उनके हवाले से भी दी। और अभी मेरे साथ हमारे एक और मेहमान मौजूद हैं जिनको मैंने वापस आने से पहले ही बुला लिया था स्टेज पे, डॉक्टर नईम कुरैशी साहब। इल्म व अदब फोरम के नाम से एक फोरम जो है वो चला रहे हैं और अदब को ही प्रमोट करने का काम है। डॉक्टर नईम साहब, आप क्या शेयर करेंगे आज? जी शुक्रिया जी समीना जी, और सबसे पहले तो मैं कॉन्सुलेट का शुक्रगुजार हूँ और कि अहमद नदीम कासमी साहब के जो यौम विलादत पे इतना खूबसूरत जो है वो शाम सजाई है। मेरे ख़्याल में हम इधर उधर की बातों की बजाय उनके कलाम पे ऊपर जो है वो फोकस करें ताकि जो सुनने वाले हैं उससे ज़्यादा जो है वो महसूस हो सकें। तो उनकी वतन अज़ीज़ के लिए जो एक दुआया जो है वो कुछ कलाम है, वो उसके कुछ अशार जो है वो अर्ज़ करता हूँ। आप डॉक्टर साहब इजाज़त है। अर्ज़ किया कि खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़िज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। खुदा करे न कभी ख़म सरे वक़ार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। और इसी तरह नज़मों के हवाले से हमने कलाम जो है वो अहमद नदीम कासमी साहब से बराह रास्त भी सुना। दुआ है कि अल्लाह ताला उनको करवट करवट जो है जन्नत नसीब करे। आपके जो पाकिस्तान में अदब के हवाले से काम हो रहा है और डॉक्टर साहब की और जो अहमद नदीम कासमी साहब की जो खिदमात के हवाले से उसमें एक नई चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ज़रूर डॉक्टर साहब। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जो अदबी मुजल्ला है वो लाहौर से शाया होता है ब्याज के नाम से। तो उनका ये दिसंबर 2015 का ये जो मुजल्ला है ये पूरा का पूरा अहमद नदीम कासमी और उनकी खिदमात के ऊपर है।
اور اس وقت جتنے بھی عصر حاضر کے جو نثر نگار ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان سب کی ان کے اندر جو ہے ان کی جو خدمات ہیں، ادبی خدمات ہیں، ان کارناموں کا جو ہے اس کے اندر ذکر ہے. دو ایک چھوٹی چھوٹی نظمیں میں بھی پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اجازت. یہ اسی کتاب کے 241 صفحہ پر احمد ندیم قاسمی صاحب کی پوری شاعری کے اندر ایک امید کی، محبت کی جو ہے وہ ایک کرن ہے. ایک اس چھوٹی سی نظم کا عنوان ہے طلوع. جی. رات ایسی بھی جابر نہیں ہے، وہ آئی لیکن تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ساتھ لائی ہے. اس کے سیاہ پیرہن پہ نہ جاؤ کہ دامان ظلمت میں اس کے ستارے بھی ہیں، صبح نو کے اشارے بھی ہیں. تو اس کے اندر بھی ایک امید کا اور جو ہے وہ روشنی کا ایک پہلو ہے. اسی طرح اسی کتاب پہ، اسی دماشہ پہ جو پورا کا پورا آپ کے اوپر ہے، اس کے 246 صفحہ پر ایک چھوٹی سی نظم ہے مہذب کے نام سے. مجھے کل میرا ایک ساتھی ملا جس نے یہ راز کھولا کہ اب جذبہ و شوق کی وحشتوں کے زمانے گئے. پھر وہ آہستہ آہستہ چاروں طرف دیکھتا مجھ سے کہنے لگا، اب بساط محبت لپیٹو، جہاں سے بھی مل جائے دولت سمیٹو، غرض کچھ تو تہذیب سیکھو. اور آخر میں غزلیہ شاعری میں ان کی غزل کے 2 اشعار کہ جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس پہ وہ دھڑکا کہ قیامت کر دی. واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب. تجھ سے کس طرح میں اظہار تمنا کرتا، فقط سوچا تو معانی نے بغاوت کر دی. اور میں تو سمجھا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے، تو نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی. ہم آج کی شام خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کی خدمات کو، اور میں آپ سب سامعین کا شکر گزار ہوں. شکریہ. اگلے مہمان کو دعوت دوں گی اشتیاق میر صاحب کو کہ پلیز تشریف لائیں، اور میرے خیال میں قطع ہے جو ہمارے ساتھ وہ شیئر کریں گے آج کے اس پروگرام میں. جب تک وہ تشریف لاتے ہیں تب تک ڈاکٹر صاحب آپ جی میں وہ یہ قاسمی صاحب کی شخصیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. میرے خیال میں ہم ایک بریک لیتے ہیں. سوری، ہم بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. تو اشتیاق میر صاحب بھی موجود ہوں گے، اور پھر اشتیاق میر صاحب کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ ہم جو ہے جو کلام پیش کرنا چاہتے ہیں ہم شامل کریں گے. لیتے ہیں ایک بریک. ایک لمحے کو ٹھہر، میں تجھے پتھر ڈالتا ہوں، میں تیرے سامنے انبار لگاتا ہوں، لیکن کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا؟ سرخ پتھر جسے دل کہتی ہے بے دل دنیا، یا وہ پتھرائی ہوئی آنکھ کا نیلا پتھر جس میں صدیوں کے تحیر کے پڑے جوڑے؟ کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت ہوگی جس پہ حق بات بھی پتھر کی طرح جاتی ہے؟ میں تیرے سامنے انبار لگاتا ہوں، لیکن کون سے رنگ کا پتھر تیرے کام آئے گا؟ سرخ پتھر جسے دل کہتی ہے بے دل دنیا، یا وہ پتھرائی ہوئی آنکھ کا نیلا پتھر جس میں صدیوں کے تحیر کے پڑے جوڑے؟ کیا تجھے روح کے پتھر کی ضرورت ہوگی جس پہ حق بات بھی پتھر کی طرح جاتی ہے؟ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں. قاسمی صدی جو کہ ایک ٹریبیوٹ ہے، ہم پیش کر رہے ہیں احمد ندیم قاسمی صاحب کی جو 100th برتھ ڈے ہے، آج ان کی 100ویں سالگرہ ہے. اس کے حوالے سے اسپیشل پروگرام آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں، اور یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے پاکستانی کونسلیٹ اور ڈی ایم ڈیشل کے تعاون سے. میں نے بریک پہ جانے سے پہلے مہمان کو دعوت دی تھی اشتیاق میر صاحب جو کہ تشریف لے آئے تھے تب، لیکن ہم بریک پہ چلے گئے تھے، اور ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج اس پروگرام میں وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے 2 قطعات ان کی نظر کروں گا، احمد ندیم قاسمی کی، اور ایک جو ان کی مشہور نظم ہے پتھر، اسے میں پڑھنے تو نہیں جا رہا بلکہ اس حوالے سے چند اشعار میں نے
کہنے کی جسارت کی ہے، شاید آپ کے دلوں کو چھو جائیں۔ قطع پیش کرتا ہوں کہ مقصد نویس تھے وہ بڑے شاعر کمال، مقصد نویس تھے وہ بڑے شاعر کمال، الفاظ ان کے لفظ و معانی کی تھے مثال، الفاظ ان کے لفظ و معانی کی تھے مثال، احمد ندیم نام تخلص تھا قاسمی، احمد ندیم نام تخلص تھا قاسمی، حد درجہ خوش کلام تھے حد درجہ خوش مقال۔ دوسرا قطعہ یہ دیکھیے کہ یہ قدیم و جدید کا مسلک، یہ قدیم و جدید کا مسلک زندگی کی شگفتہ کاری ہے، یہ قدیم و جدید کا مسلک زندگی کی شگفتہ کاری ہے، ارتقائے ادب کی دنیا میں، ارتقائے ادب کی دنیا میں قاسمی جی کا فیض جاری ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت شکریہ۔ اور اب چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کہ ہیں دشمنے جاں ہیں تو کہیں یار ہیں پتھر، ہیں دشمنے جاں ہیں تو کہیں یار ہیں پتھر، بت ہیں تو کہیں گریا کی دیوار ہیں پتھر، اور میں نے جنہیں سمجھا تھا میرے یار ہیں پتھر، میں نے جنہیں سمجھا تھا میرے یار ہیں پتھر، اب سر پہ وہی گرنے کو تیار ہیں پتھر، اور کیا ان سے کہیں کچھ بھی وہ سنتے ہی نہیں ہیں، کیا ان سے کہیں کچھ بھی وہ سنتے ہی نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے مسند پہ جو دو چار ہیں پتھر۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ دیکھے تو کوئی جا کے ذرا تاج محل کو، دیکھے تو کوئی جا کے ذرا تاج محل کو، کچھ ایسے بھی تو قابل دیدار ہیں پتھر، اور دو گام بھی مجھ کو کہیں چلنے نہیں دیتے، دو گام بھی مجھ کو کہیں چلنے نہیں دیتے، افسوس میری راہ کی دیوار ہیں پتھر۔ اور ایک دو شعر اور پیش کر کے، دنیا کو میرے خون کی بھی قدر نہیں ہے، یہ شعر دیکھیے کہ دنیا کو میرے خون کی بھی قدر نہیں ہے میرا لہو جس سے یہ گلزار ہیں پتھر، اور دیکھو کوئی انبار دکانوں میں بتوں کے، دیکھے کوئی انبار دکانوں میں بتوں کے، ہر رنگ کے گویا سر بازار ہیں پتھر۔ بہت خوب۔ اور مقطع عرض کرتا ہوں کہ ہیں میرے لیے میر وہی سنگ جراحت، ہیں میرے لیے میر وہی سنگ جراحت، ہاتھوں میں جو ہیں ان کی طرح دار کے پتھر، طرح دار ہیں پتھر، ہیں دشمنے جاہیں تو کہیں یار ہیں پتھر۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، بہت اور اب میں بلانا چاہوں گی انعام الرحمان سحری صاحب کو، جو ایز اے پولیٹیکل انالسٹ میرے بہت سے پروگرامز میں میں ان کو بلاتی ہوں، تشریف لاتے ہیں، لیکن انہوں نے ججز اور جنرل کے نام سے کتابیں بھی، اس کے کئی شمارے جو ہیں وہ شائع ہو چکے ہیں، ان کو میں نے وہ تشریف لائیں یہاں پر، اور وہ بھی احمد ندیم قاسمی صاحب کے حوالے سے اپنے خود خیالات کا اظہار اگلی کتاب ان کی پوئٹس اینڈ رائٹرز ہوگی۔ واہ جی، یہ میں آج اعلان یہ بھی کر دیں گے۔ جی سحری صاحب، بہت شکریہ سمینہ خان، جناب صدر کونسل صاحب، بیرسٹر امجد صاحب۔ میں قاسمی صاحب کو جانتا وانتا نہیں، میں سب سے پہلے یہ ایڈمٹ کر لوں کہ میرا ادب سے کوئی تعلق نہیں، سیدھی سی بات ہے، لیکن ایک واقعہ میں شیئر کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ احباب ہیں، میرے لیے فخر کی بات ہے۔ یہ میں قصہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہی زندگی میں قاسمی صاحب کے ساتھ زندگی میں ایک ہی ملاقات ہوئی ہے، اور آخری اچانک سمجھ لیجئے یہ سرگودہ کی بات ہے سمینہ خان جی۔ یہ سردیاں شروع تھیں، 1979 کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں کے ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک مشاعرہ ارینج کیا تھا، جس میں امجد سلام امجد صاحب، مرحوم ضمیر جعفری، یہ عطاء الحق قاسمی، اور ایک وہ یاسین
कुदरत साहब थे या कोई बिस्मिल साबरी साहबा थी, वो साहिवाल के थे दोनों वगैरह, मुशायरा वहाँ रात भर चलता रहा था, वो अच्छे दौर थे। तो उनमें इन्होंने भी आना था, अहमद नदीम कासमी साहब ने। तो लोगों से पूछा गया कि क्यों नहीं आए। उन ज़माने में तो ये कम्युनिकेशंस हमारी इतनी वो तेज़ नहीं थी। अब मुझे आप करेक्ट कर दीजिए, चूँकि आप कासमी साहब के जानने वाले और उनके वो हैं, मुझे लगता है कि उनकी पैदाइश सरगोदा के एक गांव नौशहरा में हुई थी, और वो उस सड़क के आर पार है वो गांव जो कि सरगोदा से चकवाल की तरफ जाती है। मुझे वहाँ पे उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ ये कि और तो कोई राब्ता नहीं था, फ़ोन वगैरह गांव में क्या होने। एक वहाँ पे थाना, एक ही सरकारी वो थी, उस थाने में मैसेज भिजवाया गया कि जी कासमी साहब अगर ये वहाँ पे हैं तो उन्हें फिर पैगाम दे दीजिए कि सुबह वो कहीं निकल ना पड़े, तो कुछ लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। तो दूसरे पैगाम उनको पहुंच गया, हमें वापस कंफर्म भी हो गया कि जी उनको मैसेज पहुंच गया, शायद तबीयत ख़राब है इसलिए। को सुबह सुबह वहाँ पे चले गए। वो सरगोदा से कोई मेरा ख्याल है 40 मील पे गांव होगा शहर। तो उनको पैगाम भिजवाया कि जी आप घर का पता बताइए। उन्होंने कहा जी मैं थाने में ही आ जाता हूँ। थाने में ही हमने वो जनाब वो सर्दियों का आगाज़ था, वहीं पे किसी तरह 2-3 चारपाई हमने साली 2-3 लोग हम थे। तो वहाँ पे उनके साथ उनसे बस मेरी एक मुलाकात हुई थी। वो आज जब आप उनका वो एक सदी मना रहे हैं तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मैंने अपने बच्चों से भी शेयर किया कि एक ही वाक़या, उन्होंने बहुत सारी बातें की वहाँ पे, बहुत सारी याद नहीं, लेकिन एक शेर पता नहीं अपना ही होगा उनका और या वो किसी का, उन्होंने सुनाया जो वो आज तक मेरे कानों में रस घोल रहा है और आज तक भी मुझे वो शेर याद है। गुजारिश कर देता हूँ कि कुछ नहीं मांगते हम तुझसे बजुज़ अज़्न कलाम, कुछ नहीं मांगते हम तुझसे बजुज़ उज़्न कलाम, हम तो इंसान का बेसाख्तापन मांगते हैं। क्या बहुत थैंक यू। ये आप नगमाना कमल साहिबा को बुला रही हैं जी, तो वो जितनी देर में वो आती हैं, मुझे ये शख्सियत उनकी के बारे में गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने गालिबन एक नज़्म है जो उन्होंने अपने ही जैसे लोगों के बारे में लिखी थी और मैं उस नज़्म के ज़रिए उनको खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा। वो जो इश्क पेशा थे दिल फरोश थे मर गए, वो हवा के साथ चले थे और हवा के साथ बिखर गए। वो अजीब लोग थे बरगे सब्ज़ को बरगे जर्द का रूप धारते देख कर, रुखे जर्द अशकों से ढांप कर भरे गुलशनों से मिसाले साये अब्र पल में गुजर गए। वो कलंदराना वकार तन पर लपेट कर घने जंगलों में गिरी हुई खुली वादियों में बसी धुंध में रफ्ता रफ्ता उतर गए। बहुत नगमाना कमल साहिबा जी बहुत माशाल्लाह मशहूर, खुद भी बहुत अच्छी शायर हैं और अहमद नदीम कासमी साहब के हवाले से कुछ जी पेश करेंगी। अहमद नदीम कासमी एक बहुत बड़ा नाम है। अदबी खिदमात, उनकी अदबी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो कौंसलेट की तरफ से आज प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, और मेरे लिए तो उनके बारे में कुछ कहना बहुत ही छोटा मुँह और बड़ी बात है। बहरहाल मैं उन्हीं की नज़म जो है उनके नज़र करती हूँ और उनको इस नज़म के थ्रू जो है वो मैं खराज अकीदत पेश करना चाहूँगी। नज़म का उन्वान है रफ़ाक़तें, और नज़म कुछ यूँ है। कौन कहता है कि तन्हाई मेरा मक़सूम है, कौन कहता है कि तन्हाई मेरा मक़सूम है। मैंने माना मेरी सारी ज़िंदगी एक नापैद ग्रां सहरा में गुज़री है, जहाँ तूफ़ान और तूफ़ान यूँ चलते हैं, जहाँ तूफ़ान और तूफ़ान यूँ चलते हैं जैसे शहर में इंसान चलते हैं। मैंने लेकिन बारहा देखा कि हर तूफ़ान में मेरे साथ साथ रेत के टीले सफ़र करते रहे। कौन कहता है कि तन्हाई मेरा मक़सूम है। मैंने माना मेरी सारी ज़िंदगी एक नापेद ग्रां
صحرا میں گزری ہے. یہ جو نظم ہے جو آپ کے حضور پیش کی ہے میں نے، یہ جون 1987 میں لکھی گئی تھی، اور میرے جتنے بھی یہاں پر شعراء اور جتنے بھی ادبی ساتھی ہیں وہ سب ان کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں. میرا حصہ اتنا ہی تھا اور میں اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ مولانا قمر صاحب، تھینک یو. یہ بھی ایک آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے ایک مثبت پہلو نکالا ہے اس میں. بالکل. میں صحرا میں سفر کر رہا ہوں تو ریت کے ٹیلے بھی میرے ساتھ. میں اب دعوت کلام دینا چاہوں گی جی گوہر الماس خان صاحب کو، جو کہ ڈپٹی IAG ہیں ویسٹ یارکشائر پولیس میں. گوہر الماس خان صاحب پلیز تشریف لائیں. اور واقعی جی آپ انجم ملک صاحب تب تک. جی میں نے یہ سلیکٹ کی ہے بولنے دو. دس از مائی کنٹریبیوشن احمد صاحب کو. بولنے سے مجھے کیوں روکتے ہو، بولنے دو کہ میرا بولنا دراصل گواہی ہے میرے ہونے کی. تم نہیں بولنے دو گے تو میں سناٹے کی بولی ہی بول اٹھوں گا. میں تو بولوں گا، نہ بولوں گا تو مر جاؤں گا. بولنا ہی تو اشرف ہے میرا، شرف ہے میرا. کبھی اس نقطے پہ بھی غور کیا ہے تم نے کہ فرشتے بھی نہیں بولتے، میں بولتا ہوں. حق سے گفتار کی نعمت فقط انسان کو ملی، صرف وہ بولتا ہے، صرف میں بولتا ہوں. بولنے مجھ کو نہ دو گے تو میرے جسم کا ایک ایک مسام بول اٹھے گا کہ جب بولنا منصب ہی فقط میرا ہے، میں نہ بولوں گا تو کوئی بھی نہیں بولے گا. تھینک یو. بہت شکریہ جی. اچھا گوہر الماس تشریف لا چکی. اس کے بعد میں شراز علی صاحب کو دعوت دوں گی تو وہ پلیز وہ بھی یہاں پر تشریف لیں. جی شکریہ. میں بالکل اختصار سے کام لوں گا. شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور زیادہ تمہید بھی نہیں باندھوں گا. لیکن میری بہن نغمانہ کنول صاحبہ نے چونکہ کون کہتا ہے سے سٹارٹ لیا تو میں ایک بالکل جلدی سے ایک آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. بہت خوبصورت ان کی ایک نظم ہے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل ہے یہ، صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا. اب تیرے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح، سائے ابر کی مانند گزر جاؤں گا. تیرا پیمان وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا. اور آپٹیمزم کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا. اور زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. لیکن جو آپ کی نظر میں اصل چیزیں کرنا چاہتا ہوں وہ کنٹروورسی سے کوئی بھی بڑا آدمی خالی نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے لوگ، میری نظر میں وہ زیادہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل کریکٹنس سے ڈرنے کی بجائے کنٹروورسی کے تالاب میں چھلانگ لگاتے ہیں اور بلا خوف و خطر اپنے جو ان کی جو خیالات ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں. ایک بڑی کنٹروورشل ان کی ایک نظم ہے، آپ کی نظر کروں گا. عرض کیا ہے کہ زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پہ بند ہیں، زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پہ بند ہیں، دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے. زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پہ بند ہیں، دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے. سوچنا اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے. آسماں در آسماں اسرار کی پرتیں ہٹا کر جھانکنا بھی جرم ہے. کیوں بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے. سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے. سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے. اور اس کچھ اور کا تذکرہ بھی جرم ہے. اور اے خداوندان ایوان عقائد، اے خداوندان ایوان عقائد، اے ہنرمندان آئین و سیاست، زندگی کے نام پر بس ایک عنایت چاہیے، مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت چاہیے. شکریہ. بہت شکریہ گوہر الماس خان. اور ان کے بعد میں دعوت دوں گی شراز علی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور احمد عظیم قاسم صاحب کے حوالے سے. پامیلا اشرف کو بھی بلا. جی پامیلا اشرف صاحبہ سے کہوں گی کہ تشریف لے آئیں وہ بھی. نظم اور غزل کے حوالے سے کافی باتیں ہو چکی ہیں. میں جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ ہے احمد ندیم قاسمی. مائک اپنا جو ہے نا اوپر کیجیے تھوڑا سا. ہاں جی.
افسانے کا فن بڑا ریاض چاہتا ہے. اس میں ایک منفرد تجربہ، مشاہدے کی ایک کاش، تأثر کی ایک تھر تھراتی شعاع ہوتی ہے. افسانہ نگار زندگی کے خلفشار میں سے چند جاذب نقطوں کو چن کر علیحدہ کر لیتا ہے اور پھر انہیں ایسی دل آویزی، شدت تاثیر اور قطعیت کے ساتھ نمایاں کرتا ہے کہ پڑھنے والا ان کے ذریعے خارجی اور اندرونی حقیقتوں کا ادراک کر سکے. پریم چند کے دور کے بعد جن افسانہ نگاروں نے اردو افسانے کی روایت کو آگے بڑھایا، ان میں احمد ندیم قاسمی کا نام ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے. قاسمی صاحب دنیائے ادب کی ممتاز ترین شخصیت اور ادب برائے زندگی کے سب سے بڑے نمائندے تھے. فیض صاحب کے بعد فکری اور نظریاتی حوالے سے اہل قلم کے لیے منارہ نور تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر زرخیز ذہن اور تخلیقی توانائی عطا کی تھی کہ ان کے خیالات و افکار کا دریا کسی ایک صنف ادب میں سما ہی نہیں سکتا تھا. اسی لیے وہ ادب کی مختلف اصناف میں اپنے فن اور افکار کا اظہار کرتے رہے. وہ خواہ شاعری ہو، افسانہ نگاری، مکالمہ نویسی، کالم نگاری یا کسی ادبی مجلے کا مدیر ہونے کے فرائض کی انجام دہی ہو، وہ اپنی الگ اور ممتاز پہچان رکھتے ہیں. اردو افسانے کی دنیا میں رئیس خانہ، گنڈاسا، سناٹا، گھر سے گھر تک، بھرم، جوتا، نیلا پتھر، ہیروشیما سے پہلے، ہیروشیما کے بعد اور الحمدللہ جیسے ناقابل فراموش افسانے انہیں ہمیشہ زندہ رکھیں گے. قاسمی صاحب کے افسانوں میں دیہاتی زندگی کی معصوم محبتیں، سادگی، خلوص، جاگیردارانہ نظام اور دیہاتی زندگی کے مسائل اور حقائق کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ قاری افسانہ پڑھتے ہوئے خود کو اس دنیا کا فرد محسوس کرتا ہے. ان کا اسلوب بنیادی طور پر رومانوی ہے، مگر ان کی رومانیت کرشن چندر سے مختلف ہے. ان کے ابتدائی افسانوں میں ان کی سوچ شاعرانہ ہے. اس کے علاوہ وہ اپنے اسلوب کو رنگین اور دلکش بنانے کے لیے مختلف تشبیہات و اشارات سے بھی کام لیتے ہیں. تقسیم کے موضوع پر ہر افسانہ نگار نے کچھ نہ کچھ لکھا، مگر میرے خیال میں منٹو کا ٹوبہ ٹیک سنگھ، بیدی کا لاجونتی، قدرت اللہ شہاب کا یا خدا اور احمد ندیم قاسمی کا پرمیشر سنگھ اس موضوع پر لکھے جانے والے بہترین اور مقبول ترین افسانے ہیں. قاسمی صاحب کے تمام افسانوی تجربات اپنی مٹی، تہذیب، روایت، تجربے اور جڑ سے جڑے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانے ماضی کی روایت، حال کے تقاضوں اور مستقبل کے امکانات سے مزین دکھائی دیتے ہیں. آپ سب کے سننے کا شکریہ. مجھے مضمون ذرا مختصر کرنا پڑا کیونکہ کچھ اشارے اس طرح سے مجھے نظر آ رہے تھے. جی آپ کا بہت شکریہ. یہ شراز صاحب نے باقاعدہ ایک مقالہ لکھا ہے اور انشاءاللہ اس کو کسی اور وقت پر پڑھیں گے. اپنی ذرا بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور جی پامیلا اشرف کو میں نے پہلے بلا لیا تھا اسٹیج پہ، وہ اسٹیج کے بالکل قریب ہیں تو ہمارے میرے خیال میں ہاں جی احمرین بھٹی آپ بھی تشریف لے آئیے. جی آداب سے ان کے ایک شعر سے شروع کروں گی. زاروں نے بہت خوبصورت شاعری کی اور میں نے سوچا کہ تھوڑا سا ان کی شارٹ سٹوریز میں سے ایک آدھ پارٹ پڑھ کے سنا سکوں. جی. زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. ان کی کتاب، ان کی سٹوری کپاس کے پھول سے مائع میں سے ایک تھوڑا سا سناتی ہوں آپ کو. محلے والوں کو بھی ایسا دن یاد نہ تھا جب راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کی بیویوں میں تو تکار نہ ہو. جس روز تو تکار میں دیر ہو جاتی تو وہمی قسم کے لوگ ڈر کے مارے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کہیں وہ ٹوٹ نہ پڑے. دونوں بیگمات کے درمیان جھگڑا نہ ہوتا تو ایسا ہی تھا جیسے صبح کا وقت ہو اور سورج نہ نکلے. راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے گھر متصل تھے. ایک کی دیوار میں کیل گاڑی جاتی تو دوسرے کی دیوار کا پلستر اکھڑ کر گر جاتا. یہی وجہ تھی کہ ایک روز دوبارہ جھگڑا ہو گیا. معمول کا جھگڑا تو دوپہر کو تو ہو ہی چکا تھا، مگر پھر شام کو جب ہلکا سا زلزلہ آیا تو بیگم راجہ یہ سمجھی کہ بیگم خواجہ نے ملحقہ کمرے میں پلنگ گھسیٹا ہے. جھپٹ کے کھڑکی میں منہ ڈالا اور بیگم خواجہ کو بے لفظ سنائی کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھول گئی.
پھر جب شوہروں نے اپنی اپنی بیگم سے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو زلزلہ آیا ہے، تو تب جا کر بیگم راجہ سارا قصہ سمجھی اور وہیں دھپ سے بیٹھ گئی کہ انہوں نے سنا تھا زلزلے میں اگر کوئی لڑکھڑا جائے اور گر پڑے تو اسے مرگی کا مرض ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے بیگم خواجہ چیمپی اور ڈری ہوئی بیگم راجہ کو ایسی نفرت سے دیکھا جیسے وہ ان پر تھوکنا چاہتی ہوں، مگر بے بس ہے کہ منہ حلق تک خشک ہو چکا تھا. بہت شکریہ پامیلا. شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. بڑی اچھی بہت شکریہ. احمرین بھٹی آپ تشریف لائیں، اور اس کے بعد عتیق حنوک صاحب کی تشریف لے آئیے آپ اسٹیج پہ. مائک آپ بے شک پیچھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد ندیم قاسمی صاحب کے ایک اقتباس سنانا چاہتی ہوں. میلے داغوں والی دیواروں اور جالوں بھری چھت والے اس کمرے کے دروازے پر پرانے دوپٹے کا ایک ادھورا سا پردہ لٹک رہا تھا، جس کا ایک سرا اٹھا کر کے باہر سے اٹکا دیا گیا تھا. کمرے کے ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی ادوائن کا ایک کھٹولا پڑا تھا، جس پر معصومہ کے ریشمی لباس کا ڈھیر رکھا تھا، اور پائندے کے پاس معصومہ کا بھائی چائے سے سینی ہوئی انگلیاں چوس رہا تھا. اکھڑے ہوئے سیمنٹ کے فرش پر مختلف عمروں کے 4-5 لڑکے لڑکیاں بیٹھے چائے پی رہے تھے. چائے ایک کالی بھجنگ پتیلی میں تھی. چائے پینے والوں میں کسی کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا تو کسی کے سامنے مراد آبادی کٹورا رکھا تھا. اس کی لمبی سیاہ آنکھوں میں خوف گھس گیا تھا اور اس کے گلابی ہونٹوں پر نیل پڑ رہے تھے. بڑی بے نیاز ہوتی ہیں یہ لڑکیاں. مانگے کے کپڑے یوں پہنتی ہیں جیسے باپ نے بنوا رکھے ہوں. ارے نور النساء بیگم ہنسیے، ارے ہنسیے، معصومہ بیٹی بھی اپنے گھر سے نکل کر اپنے ہی گھر جائے گی. پسینہ سرخی پاؤڈر کی تہ بہا لے جائے تو کیسے کھرے چہرے نکل آتے ہیں. معزز سامعین، یہ تو تھا ایک اقتباس ان کے جناب محترم ندیم قاسمی صاحب کے افسانے گھر سے گھر تک سے. ان کا ایک شعر سنانا چاہوں گی. مجھ سے کافر کو تیرے عشق نے یوں شرم آیا، دل تجھے دیکھ کے دھڑکا تو خدا یاد آیا. اور آخری شعر، اس کے اندر کوئی فنکار چھپا بیٹھا ہے، اس کے اندر کوئی فنکار چھپا بیٹھا ہے، جانتے بوجھتے جس شخص نے دھوکہ کھایا. بہت شکریہ جی. یہ احمرین بھٹی. اچھا، اب پروگرام کے میں ہمارے یہ جو مہمان تشریف لائے ہیں نیکسٹ وہ آخری آپ نے جو بات کی نا ادب کی اور عام لوگوں سے تعلق کی، تو احمد ندیم قاسمی صاحب کا جو افسانہ گنڈاسا ہے وہ جو ہماری ایک شعرۂ آفاق فلم ہے جو ہر بندہ پسند کرتا ہے، مولا جٹ، اس کا ماخوذ ہوا ہے. کیا بات ہے. تو عتیق حنوک صاحب سے عتیق حنوک صاحب کو میں بالکل دعوت کلام تشریف لائیں، آپ دعوت دوں گی، اور میرا خیال ہے اس کے ساتھ پروگرام کا ہم اختتام بھی کر دے دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اہل ذوق لوگ جنہوں نے احمد ندیم قاسمی صاحب کے مختلف اقتباسات ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو یہ ہمیں ایک گلمپس دے رہے ہیں اس عظیم شاعر اور اس عظیم افسانہ نگار کی. تو ہم اختتام کرتے ہیں عتیق حنوک صاحب کی. پڑھنی تو خیر ان کی نظم پتھر تھی، لیکن قاسمی صاحب کے حوالے سے بات اگر چلی ہے تو میرا پہلی ملاقات جو قاسمی صاحب سے ہوئی، جو لوگ لاہور سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں لانس گارڈن کے ساتھ ان کا ایک دفتر ہوا کرتا تھا. میری اپنی تصانیف کے سلسلے میں جب ان کو پہلی دفعہ ملا تو میں نے کارٹیزین ڈیولزم کے بارے میں میں نے فلاسفی کے اوپر اس کا اپنی سٹوری کا تانا بانا بنا لے کے حاضر ہو گیا. طے ان سے یہ پایا تھا کہ وہ یہ افسانہ رکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، اور جب وقت ملا تو بلا بھیجیں گے. وہ چند لائنیں انہوں نے اس کی پڑھیں اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور چائے منگائی. کہنے لگے اپنے مخصوص انداز میں، کہنے لگے میاں کیا عمر ہے تمہاری؟ یہ قصہ جب کا ہے کہ جب آتش جوان تھا. خیر میں نے اپنی عمر بتائی تو کہنے لگے اس عمر میں اس قسم کی باتیں سوچتے ہو؟ خیر انہوں نے اس کی جو اصل بات مجھے جو ان کی سب سے زیادہ ایک دم سے اٹریکٹ کی
وہ یہ تھی کہ ایک ایسا جید فنکار، ایسا بڑا عالم جو کہ ایک نووس کا مضمون پڑھنے میں اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے میں کس قدر انکریج کرا، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. اور خیر وہ بعد میں مضمون جو ہے وہ چھپا بھی اور بہت اس کی علمی حلقوں میں اس کی کافی پذیرائی بھی ہوئی. انہوں نے خصوصاً جو فلاسفی اور لٹریچر کا کراس اوور میں نے بلڈ کرنے کی کوشش کی تھی اس کو کافی انکریج کیا. میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اور ایسے بڑے فنکار جو ہیں وہ اگر اور انکریج کرنے والے ہوں نئے لوگوں کو، کیونکہ ہی واز انڈر نو آبلیگیشن ٹو لسن ٹو اے نووس لائک می، لیکن انہوں نے پھر بھی میرے اس کو پڑھا، اس کے اندر انکریج کیا، اور آج جو تھوڑا بہت میں لکھ لیتا ہوں وہ ایسے ہی لوگوں کی شفقت اور حوصلہ افزائی کا نتیجہ ہے. چند صرف 2 شعر پڑھ کے میں ان کے. ہمیں تو عظمت انسان کو آزمانا ہے، حضور فلسفہ خیر و شر کا ذکر کریں، فرار کا یہ نیا روپ ہے اگر ہم لوگ چراغ توڑ کر نور قبر کا ذکر کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا، پروگرام میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہمارے آخری مہمان ہوں گے، لیکن ایک مہمان اور ہیں مجھے بھی بتایا گیا ہے جو تشریف لائیں گے اور احمد ندیم قاسمی صاحب کا کلام یا ان کے حوالے سے کچھ بات شیئر کریں گے. طاہر رشید صاحب کو میں دعوت دوں گی کہ تشریف لائیں اور احمد ندیم قاسمی صاحب کے حوالے سے اگر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یا ان کا کوئی کلام شیئر کرنا چاہتے ہیں تو. السلام علیکم حاضرین ناظرین. مائک کے قریب تشریف لائیے. السلام علیکم. آپ کی خدمت میں ایک نظم یا غزل ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کی طرف سے. یہ مجھے اچھی لگی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے پڑھ دوں. اس نظم یا غزل کا عنوان ہے، مائک کے قریب آنا پڑے گا آپ کو. جی. اس نظم یا غزل کا عنوان ہے انداز ہو بہو تیری آواز پاک کا تھا. انداز ہو بہو تیری آواز پاک کا تھا، دیکھا نکل کے گھر سے تو جھونکا ہوا کا تھا. اٹھا عجب تضاد سے انسان کا خمیر، عادی فنا کا تھا تو پجاری بقا کا تھا. اس رشتہ لطیف کے اسرار کیا کھلیں، تو سامنے تھا اور تصور خدا کا تھا. ٹوٹا تو کتنے آئینہ خانوں پہ زد پڑی، اٹکا ہوا گلے میں جو پتھر صدا کا تھا. چھپ چھپ کے روں اور سرے انجمن ہنسوں، مجھ کو یہ مشورہ میرے درد آشنا کا تھا. دل راکھ ہو چکا تو چمک اور بڑھ گئی، یہ تیری یاد تھی کہ عمل کی میاں کا تھا. اس حسن اتفاق پہ لٹ کر بھی شاد ہوں، تیری رضا جو تھی وہ تقاضا وفا کا تھا. حیران ہوں کہ دار سے کیسے بچا ندیم، وہ شخص تو غریب و غیور انتہا کا تھا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. یہ تھا جی آج کا پروگرام. ویسے ہمارے آج کے اس پروگرام میں جتنے بھی مہمانوں نے شرکت کی ہے ان کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے اور احمد ندیم قاسمی صاحب کے حوالے سے جس کو موقع ملا، اور بہت کچھ ظاہر ہے لوگ کہنا چاہتے ہیں اور کوشش سب کی یہی ہوتی ہے کہ ہم اس احمد ندیم قاسمی صاحب ہوں یا ان کے علاوہ جتنے بھی ہمارے فن سے تعلق رکھنے والے وہ بڑی شخصیات جو اس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں یا جو لوگ موجود ہیں ان کے حوالے سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں. بہت کام کیا انہوں نے، لیکن وقت بعض اوقات اجازت نہیں دیتا. اس لیے معذرت کہ اگر کسی کو ہم نے کہا کہ ذرا جلدی کیجئے یا مختصر کیجئے، اس کے لیے معذرت. انشاءاللہ اس طرح کا پروگرام اب جاری و ساری رہے گا اور آپ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. امجد ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، اور ڈاکٹر ظہور احمد صاحب جو کہ کونسل جنرل ہیں ہمارے، وہ تشریف لے گئے ہیں، انہیں کسی ضروری کام سے جانا تھا. ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ تمام مہمانوں کا پھر سے ایک مرتبہ شکریہ، اور جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا آج کے پروگرام میں آپ کا بہت شکریہ. ویسے کسی اور پروگرام میں میری اور آپ کی تو ملاقات رہے گی، ادبی پروگرامز میں ذرا آپ سے ملاقات
کم ہی ہوتی ہے. اور میں بریک میں اپنے مہمانوں سے شیئر کری تھی کہ وہ ایک پروگرام آتا تھا پی ٹی وی پہ, ایک مزاحیہ پروگرام تھا ایک دبی محفل, جو کہ ادبی محفل کا انہوں نے اس کو اپوزٹ کر کے ایک دبی محفل پروگرام لگایا جاتا تھا, جو کہ کامیڈی پروگرام تھا. میں نے کہا جی میرا تعلق ایک دبی محفل سے ہے, لیکن آپ تمام مہمان جو ہیں ماشاءاللہ آپ کا تعلق ادبی محفل سے ہے. اور امید ہے کہ جتنے لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھا ہوگا, آپ نے بھی آج کا پروگرام لطف اندوز ہوئے ہوں گے. اور اپنے اپنے ٹائم میں آپ کوشش کیجئے کہ ان لوگوں کو یاد رکھیں, ہمارے جو محسن ہیں جو گزر گئے ہیں, جنہوں نے بہت کام کیا ہے اور ہمارے لیے ایک ورثہ چھوڑ گئے ہیں, انہیں یاد کرنا ہمارا فرض ہے. انشاءاللہ اپنے اگلے کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.